بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم، تقوی اور اخلاص کا پیکر۔ اسلامی تاریخ کے سنہری اور روشن ستاروں میں ایک نام حضرت یحییٰ بن ابی کثیر کا بھی آتا ہے، جنہوں نے علم، عمل اور اخلاص کے ذریعے امت مسلمہ میں ایک گہری چھاپ چھوڑی۔ آپ تابعین میں سے تھے، یعنی ان عظیم لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے علم حاصل کیا۔ آپ کا تعلق یمن سے تھا، مگر علم دین کے حصول کے لیے آپ نے مدینہ منورہ، بصرہ اور شام جیسے مراکز علم کا سفر کیا۔ ابتدائی زندگی اور طلب علم کا شوق۔ حضرت یحییٰ کی جوانی علم و معرفت کے حصول میں گزری۔ ان کے والد ایک عام آدمی تھے، مگر بیٹے میں اللہ تعالیٰ نے علم اور فہم دین کی شدید محبت رکھی تھی۔ روایت ہے کہ آپ بچپن ہی سے قرآن مجید کے حافظ تھے، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے تو سننے والے اشکبار ہو جاتے۔ علم کی جستجو میں آپ نے اپنے وقت کے بڑے علماء جیسے حضرت انس بن مالک، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور حضرت سعید بن المسیب جیسے جلیل القدر تابعین سے علم حاصل کیا۔ ان کی محنت اور توجہ اتنی زیادہ تھی کہ کبھی فرمایا کرتے تھے، علم بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا، اور محنت بغیر اخلاص کے بے فائدہ ہے۔ علم کے ساتھ عمل۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر کا سب سے نمایاں وصف یہ تھا کہ وہ علم کو صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر اپناتے تھے۔ ان کے شاگردوں کو کہنا کہ اگر آپ کسی چیز کی تعلیم دیتے تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ قول و فعل ایک ہونے چاہیے، کیا اس پر عمل کرنا آسان ہے؟ آپ مسکرائے اور فرمایا، نہیں بیٹے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ زبان سے بولنا آسان ہے، مگر عمل سے ثابت کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ اسی لیے ان کا وعظ دلوں پر اثر کرتا تھا۔ لوگ جب ان کی مجلس میں بیٹھتے تو دل نرم ہو جاتے اور ایمان تازہ ہو جاتا۔ علم کی حفاظت میں احتیاط۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر علم روایت کرنے میں نہایت محتاط تھے۔ وہ کہتے تھے، یہ علم دین ہے، دیکھو کہ تم یہ دین کس سے لیتے ہو۔ وہ صرف ان لوگوں سے روایت کرتے جو نہ صرف حافظہ مضبوط رکھتے بلکہ متقی، صادق اور نیک سیرت ہوتے۔ ان کی اسی احتیاط سے انہیں سکہ محدثین یعنی قابل اعتماد روایت کرنے والوں میں شامل کر دیا۔ آپ کی بیان کردہ احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ عبادت اور زہد۔ آپ کی زندگی عبادت، زہد اور تقوی سے بھرپور تھی۔ راتوں کو طویل قیام کرتے، قرآن کی تلاوت میں آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک شاگرد بیان کرتا ہے، میں نے حضرت یحییٰ کو کئی بار رات کے آخری حصے میں مسجد کے ایک کونے میں دیکھا۔ وہ رو رہے ہوتے جیسے کسی سے راز و نیاز کر رہے ہوں۔ میں قریب گیا تو سننے کو ملا وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، علم تو نے عطا کیا، مگر اخلاص بھی دے، ورنہ یہ علم قیامت میں بوجھ بن جائے گا۔ ان کا یہ خوف دراصل ان کی عاجزی کی علامت تھی، دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت یحییٰ دنیا کی چمک دم سے بالکل بے نیاز تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے انہیں بڑی رقم کی پیشکش کی تاکہ وہ زیادہ آرام سے زندگی گزاریں، مگر آپ نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے علم سیکھا اسے دنیا کے لیے نہیں بیچنا چاہیے، یہ تجارت نہیں، عبادت ہے۔ یہ جملہ بعد کے تمام علماء کے لیے ایک معیار بن گیا۔ علم کا فیض اور شاگرد۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر کے شاگردوں میں کئی جلیل القدر محدثین شامل ہیں، جن میں سب سے مشہور امام الزہری، حمید طویل اور ابن شہاب ہیں۔ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ حضرت یحییٰ جب حدیث سناتے تو ان کے چہرے پر ایک نور ظاہر ہوتا۔ وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ہر حدیث کے ساتھ اس کا عملی پیغام بھی بیان کرتے تھے۔ صبر اور آزمائش۔ حضرت یحییٰ کی زندگی میں بھی آزمائشیں آئیں۔ بعض حکومتی لوگوں نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ بعض باتوں پر خاموش رہیں، مگر آپ نے کبھی حق بیان کرنے سے پیچھے قدم نہ ہٹایا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، جو حق جانتا ہو اور خاموش رہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو ظلم دیکھ کر بھی کچھ نہ کہے۔
ان کے اسی استقلال اور صبر نے انہیں اہل علم میں بلند مقام دیا۔ وفات: حضرت یحییٰ بن ابی کثیر کی وفات 129 ہجری کے قریب ہوئی۔ ان کے انتقال کے وقت شاگردوں نے کہا کہ آج علم و تقوی کا ایک درخت گر گیا۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے: اے اللہ، میں نے علم تیرے لیے حاصل کیا، تو اسے میرے لیے باعث نجات بنا، وبال نہیں۔ ان کی تعلیمات کا خلاصہ: حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کے لیے جو اصول چھوڑے وہ آج بھی ہدایت ہیں۔ اخلاص، علم یا عبادت سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہو۔ عمل، جو علم حاصل کیا جائے اس پر خود عمل کیا جائے۔ احتیاط، دین کی بات میں ہمیشہ سچائی اور تحقیق ہو۔ صبر، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ایمان کی علامت ہے۔ زہد، دنیا دل میں نہ بسے بلکہ ہاتھ میں رہے۔ نتیجہ: حضرت یحییٰ بن ابی کثیر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ عمل میں ہوتا ہے۔ انہوں نے امت کو یہ پیغام دیا کہ علم کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ شہرت، دولت یا مقام۔ ان کی کہانی ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے کہ راستہ آسان نہیں مگر اخلاص کے ساتھ اٹھایا گیا ہر قدم اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔